وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان نقشبندی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تشخیص۔ کسی بھی مرض کی جانچ کے لیے، کسی بھی علاج کو شروع کرنے سے پہلے اگر تشخیص نہ کی جائے تو وہ علاج کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ علاج کس چیز کا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص آپ کے پاس سامنے ہے، گھر کا کوئی ایسا فرد ہے جس کی اچانک سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اچانک ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کے سر میں درد رہتا ہے وغیرہ وغیرہ، کچھ جادو کی علامات یا جنات کی علامات موجود ہوں جس میں ظاہری طور پہ، تو آپ نے سوچ لیا کہ اس کو جادو ہے یا جنات ہیں۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے، دوائی بھی اثر نہیں کرتی، تو پھر آپ یقیناً کسی روحانی معالج سے رجوع کریں گے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کو دم کر دیں، یہ جو بھی کریں۔ تو وہ آپ کو اگر تو باشرع اور صالح عامل ہوگا معالج، تو وہ آپ کو تشخیص کے بعد جو صحیح بات ہوگی وہ اس سے آگاہ کر دے گا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر چونکہ مارکیٹ میں اور ہمارے ارد گرد ماحول میں 90% لوگ جو ہیں وہ فیک ہیں اور ہمیں غلط اطلاع دیتے ہیں اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، تو اس کے لیے اس سے پھر وہ ڈرا دھمکا کے تو اپنے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا معاوضہ بٹور لیتے ہیں۔ بظاہر تو وہ فری علاج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی صورت میں وہ آپ سے پیسے وصول کر لیتے ہیں۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں جو عمل پیش کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر شک ہو کہ ہم اس کا کسی روحانی معالج سے علاج کروائیں، تو اب پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے، تو اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ خود تشخیص کریں گھر میں۔ ایک تو ہماری تشخیص کی جو قمیض سے تشخیص کرنے کا طریقہ ہے وہ سب سے اس کو فوقیت ہم لوگ دیتے ہیں، ہمارے اساتذہ بھی اسی کو فوقیت دیتے ہیں، تو میں آپ لوگ حضرات کو بھی یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو فوقیت دیں، کپڑے سے، رات کے پہنے ہوئے کپڑے سے تشخیص کریں، وہ تشخیص بہترین ہے۔ لیکن کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد نہیں اپنے اوپر کہ ہم صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے، یا تشخیص کرنے کے بعد ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں کئی اعمال پیش کروں گا میں۔ ابھی یہ جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ چینی کا عمل ہے۔ چینی کے اوپر آپ نے یہ جو سکرین کے اوپر آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را۔ ان کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر درود شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں، نہ اتنا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو آپ نے 3 مرتبہ چینی تھوڑی سی لینی ہے ہاتھ میں، تو اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے جو مریض ہے اس کو آپ نے کھلا دینی ہے۔ اگر تو چینی کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سحر کا مریض ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ چینی کا جو ذائقہ ہے وہ جو نارمل چینی ہوتی ہے اس سے بہت بڑھ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنات کا مریض ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو چینی ہے وہ نمکین ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی جو اسیب اور سحر کے ملے جلے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ اس کا جو تشخیص میں ہے وہ یہی آتا ہے کہ اس میں کسی نہ کسی درجے میں اثرات موجود ہیں۔ تو جب آپ کو یہ ظاہر ہو جائے کہ ہمارے مریض، ہمارے بھائی بہن کے اوپر یہ اثرات موجود ہیں، تو پھر آپ اس کے مطابق علاج کی طرف متوجہ ہوں۔ علاج کی ہماری کئی ویڈیوز موجود ہیں، ان سے آپ علاج کر کے ان سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر گھر میں ہر شخص اس کا علاج کر سکتا ہے آسانی سے۔ ہاں اگر بہت زیادہ مطلب درجہ بڑھ جائے جنات کا یا جادو کا، یا خون میں رچ بس جائیں، تو پھر یقیناً آپ کو کسی معالج سے ہی
رجوع کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر شروع میں ہی پتہ چل جائے تو پھر آپ اپنا علاج خود کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ حضرات کو بہت فائدہ ہوگا، بلکہ آپ تشخیص کا جو سلسلہ ہے وہ گھر میں عموماً کرتے رہا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب بھی اثرات ہوں تو فوراً آیت الکرسی کا جو ہمارا عمل ہے وہ کر لیا، یا درود تنجینہ والا جو عمل ہے اس کو کر لیا، تو یہ کر کے تو انشاءاللہ اس سے فوراً اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح شام حفاظت کے اعمال کی پابندی کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔